السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے، اس لیے اس لام کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جائے گا۔ را پر زبر ہے، اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ میم مشدد میں غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ میم متحرک کو طا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور تا ساکن کو طا میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں کاف کی زبر کو ساکن کریں گے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد شین ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یہاں پر بھی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین کے بعد حمزہ کی 2 زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد لین عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ۔ جیم حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے تو یہاں پر غنہ نہیں بلکہ اظہار ہوگا، نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا بلکہ تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی کہ 2 زیر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔
نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں سین کی زیر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ۔ با حرف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف نون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ یعنی غنہ کر کے ادغام کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، یا مشدد ہے تو میم متحرک کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ میم متحرک، نون ساکن اور یا مشدد ہے تو میم متحرک کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو یا مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا حروف ملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پھر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ان دونوں کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف کی زیر کو را مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ الف اور لام یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس لیے اس را کو بھی ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ وقف کی حالت میں میم کی زبر کو ساکن کر دیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ عین ساکن کو جھٹکا نہیں دیں گے بلکہ عین کی ادائیگی کا خاص خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔